حياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وآل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مکرم حاضرین، سورہ آل عمران سے ایک آیت مبارکہ کا آج میں نے انتخاب کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم اپنے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن پاؤ گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ انسان کامیاب ہوا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی ایک دھوکے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، ایک فریب سے زیادہ کچھ نہیں. اس آیت مبارکہ کے حوالے سے مفسرین نے جو کچھ فرمایا ہے اس کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 4 حقیقتیں بیان کی ہیں. 4 حقیقتیں ہمارے سامنے بیان کی ہیں، اور ایک انسان کو چاہیے کہ ان حقیقتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی چند روزہ زندگی گزارے. یہ جو 4 حقیقتیں اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، پہلی حقیقت یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت سے سابقہ پڑنے والا ہے. موت کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہے. یہ انسان چاہے 7 آسمان کے اوپر چڑھے، چاہے وہ 7 زمینوں کے نیچے چلا جائے، چاہے وہ سمندر کی تہ میں جا کر چھپ جائے، چاہے یہ پہاڑ کی چوٹیوں پر پناہ لے، موت سے بھاگ نہیں سکتا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی جاؤ، جہاں بھی رہو، موت تمہیں آ کر رہے گی، موت کا فرشتہ پکڑ کر رہے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو باخبر کر دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت تمہیں آ کر رہے گی.
وہ موت پکڑ کر رہے گی۔ دوسری حقیقت یہ بیان فرمائی وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ہر انسان کو زندگی کے اچھے اور برے اعمال کا حساب دینا ہوگا قیامت کے دن۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، زندگی میں جو اچھائی کی ہے یا جو برائی کی ہے اس کا پورا بدلہ روز قیامت میں مل کر رہے گا۔ یہ حساب کا دن، یہ جزا کا دن انسان کی زندگی کا سب سے کٹھن ترین دن ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو چکا ہوتا۔ یوم یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جس دن نافرمان یہ کہیں گے کہ کاش ہم نے ایمان قبول کیا ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہم نے قبول کر لی ہوتی، کاش ہم مسلمان بنے ہوتے۔ جس دن انسان کا ہر عمل اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، انسان جو اچھائیاں اور برائیاں زندگی میں کر رہا ہے، یہ اچھائی اور برائی کا یہ نامہ اعمال ہر انسان کی گردن میں لٹکا دیا گیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، انسان کا یہ اچھائی اور برائی کا یہ جو حساب ہے جو اس کی گردن سے لٹکا دیا گیا ہے، یہ نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ انسان نے جو کچھ بھی اچھائی اور برائی کی ہوگی اس کا پورا بدلہ اس کو ملے گا وہاں پر۔ تیسری جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے۔ یہ تیسری حقیقت ہے، کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی جستجو رکھی ہے۔ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور ناکامی سے بچنا چاہتا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ طلب اور یہ جستجو رکھی ہے۔ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن کامیابی کس کو کہیں گے اور ناکامی کس کو کہیں گے؟ ہر انسان اپنی اپنی عقل اور اپنے اپنے زاویے نگاہ سے دیکھتا ہے کہ کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ نقطہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہاں کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا ایک جز ہے، اور یہاں کی ناکامی نہیں ہے، بلکہ آخرت کی ناکامی کا ایک نمونہ ہے، ایک جھلک ہے۔ تو کامیابی اور ناکامی کس کو ہم کہیں گے؟ ہم میں سے ہر آدمی نے
کامیابی اور ناکامی کا ایک نقشہ اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سیاستدان سے پوچھیں کہ کامیابی کسے کہیں گے، وہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی وزارت ملے، منسٹری ملے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں کامیاب ہوں۔ اس نے اپنی سوچ سے کامیابی کا سانچہ بس یہ بنا رکھا ہے کہ مجھے منسٹری مل جائے، وزارت مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایک کرکٹر کے سامنے یہ سانچہ ہے کہ میں بہترین کرکٹر بنوں، انٹرنیشنل لیول کا کرکٹر بنوں۔ وہ سوچتا ہے کہ جب میں انٹرنیشنل کرکٹر بن جاؤں گا پھر میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایک کاروباری بزنس آدمی کو دیکھیں، وہ سوچتا ہے کہ میرا بزنس پھیل جائے، مجھے زیادہ سے زیادہ پیسے آ جائیں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایک ملازم کے سامنے بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کرنا یہ کامیابی ہے۔ تو کسی نے وزارت کو اپنی کامیابی کا مقصد بنایا ہے، کسی نے بڑا کوئی کرکٹر بننے کا، کسی نے کوئی بڑا ہیرو بننے کا، کسی نے کوئی ایک طالب علم سے پوچھیں، وہ سوچتا ہے کہ مجھے اچھے نمبرات آ جائیں اور اس کے بعد مجھے اچھا جاب مل جائے تو یہ کامیابی ہے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَا حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے انسان تو نے چھوٹے چھوٹے یہ مقصد بنا رکھے ہیں، اور جب یہ چیزیں تجھے حاصل ہو جاتی ہیں تو سمجھتا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی ایک فریب ہے، ایک دھوکے کا گھر ہے۔ جب پوری دنیا ہی دھوکے کا گھر ہے تو تمہیں جو کامیابی مل رہی ہے وہ بھی دھوکا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ دھوکے کا سامان کس کو کہتے ہیں؟ آپ سنیار کی دکان پر گئے، آپ نے وہاں سے سونا خریدا، آپ گھر آئے، گھر آپ نے اچھے طریقے سے اس کو رگڑ دی، آپ نے کسی جانکار آدمی سے دکھلایا اور اس نے کہا کہ یہ سونا نہیں ہے بلکہ یہ پیتل ہے، سونے کی پالش کر رکھی اس کو۔ تو اس انسان نے کیا کیا؟ دھوکہ کھایا۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سونا ہے جو میں خرید کے لایا ہوں، لیکن اب جب حقیقت کھل گئی اس آدمی کو پتا چلا کہ یہ سونا نہیں ہے بلکہ میں دھوکہ کھا گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس لیے ایک سیاستدان جس کو کامیابی سمجھ رہا ہے، ایک بزنس، ایک کرکٹر جس کو کامیابی سمجھ رہا ہے، ایک زمیندار جس کو کامیابی سمجھ رہا ہے، ایک تعلیم یافتہ جس ڈگری کو کامیابی سمجھ رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، تمہیں دھوکہ لگا ہے، تم باہر کی زیب و زینت سے تم دھوکہ کھا گئے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیابی جو کچھ بھی انسان نے کیا ہے اپنی زندگی میں، جب اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی تو اس کے سامنے حقیقت کھل جائے کہ میں کامیاب ہو گیا یا ناکام ہو گیا۔ جب اللہ کی عدالت میں اس کو اپنا حساب دینا پڑے گا اس وقت انسان کو پتہ چلا کہ میں کامیاب ہو گیا یا ناکام ہو گیا۔
تو یہ دھوکے کا گھر ہے، یہاں کسی کو کامیابی نہیں ملتی، ہمیشہ کی کامیابی کسی کو نہیں ملتی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، فقد فاز، در حقیقت وہی انسان کامیاب ہوا، اسی نے کامیابی حاصل کی۔ یہ جو چیزیں ہیں جن کو ہم اور آپ کامیابی سمجھ رہے ہیں، یہ بے وفا چیزیں ہیں، یہ دھوکہ باز چیزیں ہیں۔ کیوں ہیں دھوکہ باز چیزیں؟ ایک انسان کی جب روح قبض ہوتی ہے، اس کی لاش کو جب گھر سے نکالا جاتا ہے، بیوی کہتی ہے کہ اس کو جلدی گھر سے لے جاؤ، اس کو دفن کرو۔ بیٹا کہتا ہے اس باپ کو جلدی لے جاؤ، اس کو دفن کرو، اس کو جلدی سے دفن کرو۔ بیٹی کہتی ہے اس کو جلدی سے دفن کرو۔ پھر جب انسان چار آدمیوں کے کندھے پر جب یہ سوار ہو کر چلتا ہے اپنے آخری آرام گاہ کی طرف، تو گھر اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، بیوی اس کے ساتھ نہیں چلتی ہے، بیٹا اس کے ساتھ قبر میں نہیں آتا، بھائی اس کے ساتھ میں قبر میں نہیں آتا۔ ہر انسان تین مٹھی مٹی ڈال کر اپنا پلڑا جھاڑ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اب تو جان اور تیری قبر جانے۔ اگر یہ بیوی ساتھ میں قبر میں آ جاتی، اگر یہ بھائی ساتھ میں قبر میں آ جاتا، اگر یہ مکان اور بلڈنگ قبر میں ساتھ جاتی، اگر یہ دولت انسان کے ساتھ قبر میں جاتی اور اس کے حساب و کتاب میں کچھ تخفیف کرتی، پھر یہ ہم کہتے کہ یہ وفادار چیزیں ہیں، لیکن کوئی ساتھ میں نہیں جاتی۔ ایک انسان اکیلا قبر کی طرف جاتا ہے، اس وقت انسان کے سامنے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ چیزیں دھوکہ ہے، یہ مکان، یہ جائیداد، یہ دولت، یہ عہدے، یہ ڈگریاں سب دھوکہ ہے۔ لیکن ساری زندگی انسان کی آنکھوں پر پردے پڑتے ہیں، پردے رہتے ہیں، وہ سمجھتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یہ کامیابی ہے، وزارت کامیابی ہے، دولت کامیابی ہے، ڈگری کامیابی ہے، عہدہ کامیابی ہے۔ انسان انہی بھول بھلائیوں میں رہتا ہے، اس خام خیالی میں رہ جاتا ہے، اور ساری زندگی اس کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ دھوکے کی چیزیں ہیں، یہ میرے ساتھ نہیں آئیں گی۔ لیکن اس وقت حقیقت کھل جاتی ہے جب انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے، اب اپنے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں کر سکتا ہے، اس کی روح بند کر دی گئی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ بند چکے ہوتے ہیں، اس کے انگوٹھے اور پیر بندے جا چکے ہوتے ہیں، اس وقت کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس وقت اس کی حقیقت، اس کے سامنے حقیقت کھل جاتی ہے۔ اس لیے قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے جب ایک انسان کے سامنے یہ حقیقت کھل جائے، قرآن ہم سے کہتا ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے تم اپنی زندگی کا جائزہ لو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، فقد فاز، وہی انسان در حقیقت کامیاب ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس انسان نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزاری اور اسی اطاعت میں زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، فقد فاز فوزا عظیما، اس انسان نے در حقیقت بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ وَمَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَ،
اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جس پر رحم کیا، اپنی غضب کی نگاہ اس سے پھیر دی، فقد رحمہ، اللہ نے اس پر رحم کر دیا، وذالک هو الفوز المبین، اور وہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو رب کائنات نے، جس نے ہمیں، آپ کو اور ہر انسان کو پیدا کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں، تمہاری نگاہوں میں جو کامیابیاں ہیں، در حقیقت وہ کامیابیاں ہیں نہیں، البتہ تمہیں اس کے ظاہر سے دھوکہ لگا ہوا ہے، تمہیں وزارتوں سے، ڈگریوں سے، عہدوں سے، دولت سے تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، لہذا اس دھوکے سے نکل جاؤ۔ اگر آخرت میں سرخروئی چاہتے ہو تو اس دھوکے سے نکل جاؤ، اور یہ زندگی جس کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو، یہ دھوکہ ہے۔ نہ وزارت، نہ مکان، نہ جائیداد، نہ زمین، کوئی چیز بھی کامیابی نہیں ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ شاعر نے کہا ہے، یہ عالی شان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ 2 گز زمین کا ٹکڑا وہی ہر انسان کا اصلی گھر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے جو تو کر رہا ہے 2 دن کا یہ سفر ہے۔ ہم اور آپ جو طے کر رہے ہیں یہ 2 دن کا سفر ہے، یہ سفر جلد ختم ہونے والا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنی منزل پر پہنچنے والا ہے۔ ہر انسان کو اپنی کامیابی اور ناکامی کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دھوکے کے سامان سے نکال دے، ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی سرخروئی ہمیں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا